بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 1921 میں پرتگال کے شہر فاطمہ کے اندر سورج کا کیا معجزہ ظاہر ہوا؟ لوگوں نے آخر سورج میں کس کی شکل دیکھی؟ آخر سورج سے آنے والی آواز میں کیا راز چھپا تھا؟ تو اگر آپ انہی سب سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، پرتگال جو یورپ کے نواح میں واقع ہے، اس ملک میں ایک شہر ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ دنیا بھر میں یہ شہر اپنے معجزات کی وجہ سے پہچانا گیا۔ یہاں کچھ ایسے خلاف فطرت اعمال رونما ہوئے جن کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت بڑھ گئی۔ یہاں رہنے والے 3 بچے جو کہ عام چرواہے تھے، انہیں ایک ایسی زیارت ہوئی جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ناظرین، وہ 3 بچے جن کا نام لوسیا، جسنتا اور فرانسسکو تھا، انہوں نے مئی 1921 کے اندر دعویٰ کیا کہ انہیں ایک ہستی کی زیارت ہوئی ہے جسے انہوں نے آور لیڈی روزری کہہ کر مخاطب کیا۔ ناظرین، ان بچوں کے مطابق اس ہستی نے انہیں زیارت کروائی اور چند خبروں سے آگاہ کیا جنہیں بعد میں 3 سیکرٹس آف فاطمہ کے نام سے جانا گیا۔ ہم اپنے چینل پر اس تمام واقعے کی ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو اس ہستی کی بتائی ہوئی 2 پیش گوئیاں تفصیل سے بتائی ہیں، مگر تیسری پیشن گوئی جس کا تعلق ایک خطرناک معجزے سے تھا وہ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، جب 13 مئی 1917 میں ان بچوں نے ایک ہستی کی زیارت کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور برا بھلا کہا۔ پس ان بچوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہماری صداقت کی دلیل 13 اکتوبر 1917 کو ظاہر ہوگی جب تم سب ایک عظیم نشانی آسمان میں دیکھو گے۔ ناظرین، بعد میں ہر ماہ کی 13 تاریخ کو انہیں اس ہستی کی زیارت ہوتی، وہ انہیں واعظ و نصیحت کرتی۔ اسی طرح ہر ماہ ظہور کا سلسلہ جاری رہا۔ بچوں کو جہنم کا نظارہ، یورپ میں جنگوں کی پیش گوئیاں اور پوپ پر حملے کی پیشن گوئی سنائی گئی۔ ناظرین، یہ دیدار 6 ماہ تک قائم رہا جو کہ ہر ماہ کی 13 تاریخ کو ہوا کرتا تھا۔ آخر میں 13 اکتوبر 1917 کو آخری مرتبہ یہ ظہور دیکھا گیا۔ اب جو ہم معلومات آپ کو دینے لگے ہیں وہ سب انٹرنیٹ پر بآسانی دستیاب ہیں۔ پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں چھپنے والے تمام اخبارات میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ ویکیپیڈیا پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 13 اکتوبر 1917 کی صبح کوئی عام صبح نہ تھی۔ اس دن شہر میں بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف نمی کی فضا قائم تھی۔ اچانک اس میدان میں جہاں ان 3 بچوں کو زیارت ہوا کرتی تھی، تمام شہر کے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اس ہجوم کی تعداد کئی ہزار لوگوں پر مشتمل تھی جن میں مقامی کسان، اسکالرز، رپورٹرز اور صحافی بھی شامل تھے۔ ناظرین، ٹھیک دوپہر کے وقت آسمان سے بادل ہٹ گئے اور سورج ظاہر ہو گیا۔ جیسے ہی سورج کی روشنی زمین پر پڑی، تمام شہر سورج کی دھوپ سے خشک ہو گیا۔ لوگوں نے سورج کی ایک عجیب کیفیت ملاحظہ کی اور ایسا محسوس ہوا کہ سورج میں کوئی ہستی ہے جس کی شکل تمام افراد نے دیکھی۔ ناظرین، کئی افراد نے سورج کو چمکتی ہوئی ڈسک کی طرح دیکھا جو حرکت کر رہی تھی۔ نیز ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج زمین کی طرف آ رہا ہو۔ اس میں ایک ہستی کی شکل ظاہر ہوئی اور چند لوگوں کی گواہی کے مطابق گرج چمک کی آواز کے ساتھ اس نے لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد تمام افراد نے اس واقعے کی تصدیق کی، حتیٰ کہ چرچ مخالف رپورٹرز نے بھی اگلے روز اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر مختلف رسالوں میں شائع کیا۔ دی میریکل آف سن کا نام دیا، جو کہ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ معلوم ہوتا ہے۔
یہاں تک کہ کیتھولک چرچ نے 1930 میں اس واقعے کو معجزہ قرار دے کر باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ہستی کا نام کیا تھا جو کہ سورج کے ذریعے لوگوں سے مخاطب ہوئی؟ تو جیسا کہ مقامی لوگوں نے اس ملاقات کرنے والی ہستی کو لیڈی فاطمہ کا خطاب دیا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہی ہستی سورج سے ظاہر ہوئی۔ جیسا کہ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ اس شہر کا نام فاطمہ ہونا ایک راز ہے جسے آج تک کوئی بھی نہیں جان سکا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ آنے والی ہستی جناب مریم تھی یا کوئی اور۔ ناظرین، ویکیپیڈیا کے مطابق یہ معجزہ صرف اسی مقام پر دیکھا گیا جسے تمام شاہدین نے قبول کیا، اور کسی ایک نے بھی اس کی تکذیب نہیں کی۔ ناظرین، جب ہم روایات اہل بیت علیہم السلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں ان تمام نکات کی تفصیل ملتی ہے۔ سورج سے آواز کا آنا یا سورج سے ایک بدن کا ظاہر ہونا قیامت کی نشانیوں میں ملتا ہے۔ جب ہم آخر الزمان کی نشانیوں کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی واضح روایات ملتی ہیں جن میں بیان ہے کہ قیامت کے نزدیک سورج سے ایک آواز آئے گی جسے دنیا کا ہر انسان اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ انہی روایات میں سورج میں سے ایک بدن کا ظاہر ہونا بھی ملتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ان روایات کی تصدیق کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ممکنات میں سے ہے جس کی گواہی ہزاروں افراد نے دی۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کا بڑا معجزہ وہی ہوگا جب ان میں سے ایک ہستی اس سورج سے ایسا کلام کرے گی جسے پوری دنیا سنے گی اور ہر انسان اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ اس کے علاوہ جب سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں فقط ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جس نے سورج جیسی عظیم مخلوق سے کلام کیا اور واپس جواب بھی موصول ہوا۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر میدان میں آئے تو صحابہ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ کی جدید مخلوق، تجھ پر سلام ہو۔ تو واپس سورج نے مولا علی علیہ السلام کو جواب دیا، آپ پر بھی سلام ہو، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن اور اے ہر علم کو جاننے والے۔ جب صحابہ نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں کہ علی اول ہے، یعنی وہ مجھ پہ سب سے پہلے ایمان لایا، اور علی آخر بھی ہے کہ وہ میرے ساتھ آخری دم تک رہے گا، اور تم سب جانتے ہو کہ علی کا علم ظاہر ہے اور اسرار خداوندی علی کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں، اور میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی تمام علوم کو جاننے والے ہیں۔ ان تمام معجزات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کا مطالعہ کریں تاکہ ان تمام نشانیوں سے آگاہی حاصل ہو جنہیں دوسرے مذاہب والے تو جانتے ہیں مگر ہم نہیں جانتے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے فرامین کا، جس کا نقصان ہمیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، ہم اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔